7 منزلیں بن گئی قرون اولیٰ میں، جو عوام ناس تھے، چھوٹے بچے، عورتیں، مرد، بس جناب انہوں نے قرآن کریم کو تقسیم کیا تھا 7 منزلوں پر۔ منزلیں تو اللہ کی طرف سے نہیں اتری تھی، منزلیں تو ہم لوگوں نے بنائی، ہمارے اکابرین نے بنائی۔ تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے 7 جگہوں پہ قرآن کریم کو تقسیم کیا۔ ہفتے والے دن اگر قرآن کریم کو شروع کیا، جمعے والے دن ختم، اور دعا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ یہ نہیں کہ جناب زندگی بھر قرآن پڑھا نہیں، اس کی تلاوت کی نہیں، اب مرنے کے بعد جناب لوگوں کو جمع کر دیا اس کے لیے قرآن پڑھو۔ اس قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا یار، قرآن کریم نازل ہوا ہے پڑھنے کے لیے، خود پڑھو۔ بھائی اگر مجھے تکلیف ہے تو اس کا درد بھی میں جانتا ہوں نا، کوئی اور تو نہیں جانتا۔ تو لہٰذا اگر میں اپنے میت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے والدین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تو خود پڑھو، دوسروں سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس اخلاص سے کہاں پڑھیں گے؟ اور پھر ہم لوگوں نے رواج بنا دیا۔ صحابہ کرام میں یہ رواج نہیں تھا کہ جناب جہاں فوتگی ہو پھر لوگوں کو جمع کرو پھر ختم قرآن کرو، نہیں نہیں نہیں، وہ اپنے بل بوتے پہ پڑھا کرتے تھے، دوسروں پر۔ میں نماز نہ پڑھوں پھر کہوں کہ بھائی فلاں کو کہوں آپ میرے لیے نماز پڑھو، نہیں ہو جائے گی نماز۔ جب میری نماز دوسروں کی نماز میرے لیے نہیں ہو سکتی تو پھر دوسروں کی تلاوت میرے لیے کیسے ہوگی؟ خود پڑھیں۔ تو اس لیے پہلا فرض منصبی اللہ کے رسول کا بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہمیں پڑھائیں، سکھائیں۔ اللہ نے فرمایا اس امت کو سکھائیں، اور اللہ کے رسول نے تلاوت کر دی، لوگوں کو تلاوت سکھائی، صحابہ کرام کو تلاوت سکھائی، اور صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اور پھر بعد میں جا کے جناب کچھ کمزوری ہو گئی مسلمانوں میں، پھر 30 جگہ پہ تقسیم کر دیں قرآن کریم کو، 30 سپارے بھی تو ہمارے قابل نہیں بنا دیے، 30 سپارے یعنی مہینے میں تو ایک دفعہ ضروری ہے قرآن کو ختم کرنا۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے بہت سارے ہیں جو 7 منزلوں کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں جو 30 مہینے میں ضرور ختم کرتے ہیں، اور ایسے نالائق بھی ہیں کہ وہ بس قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، الماری میں قرآن کریم محفوظ ہے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اٹھاتے بھی نہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھا کرے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی، ہمارے گھر میں جنات کے اثرات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اثرات نہ ہو تو کیا ہو؟ جب قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، تو پھر جنات ہی آئیں گے نا، شیاطین ہی آئیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ یہ سارے تاثرات جنات شیاطین کے ختم ہو جائیں گے، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی تلاوت کیا کریں۔ بس ہم نے کیا کر دیا، الماری میں رکھ دیا، 1-2 مہینے کے بعد جا کے جھاڑ دیا، اس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ بے شک لگا لیا آنکھوں پہ، لیکن یہ اس کے لیے اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا، اس کو پہلے پڑھے۔ یہ پہلا فرض منصبی ہے رسول کا بھی، میرا اور آپ کا بھی، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اور تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کریں۔ یہ پہلا فرض منصبی ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔